ناظرین آداب، میں ہوں اسلم پرویز۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ صدر جمہوریہ نے میور بھنج میں کیا ایکلویہ ماڈل رہائشی اسکول کا افتتاح۔ میڈیکل امتحانات کے انعقاد کے لیے رہنمایانہ خطوط کا ہوا اعلان۔ اور مولانا آزاد یونیورسٹی کے طلباء کا قومی ٹریکنگ مہم کے لیے ہوا انتخاب۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ محترمہ دروپدی مرمو نے اوڈیشہ کے میور بھنج ضلع کے کلیانہ نامی مقام پر ایکلویہ ماڈل رہائشی اسکول کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ بچپن میں ان کے گھر کے قریب کوئی اسکول نہیں تھا، اس لیے انہیں گھر سے دور جا کر تعلیم حاصل کرنی پڑی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت قریب میں اسکول نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے بچے تعلیم سے محروم تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ ایکلویہ ماڈل رہائشی اسکول کے قیام سے اب مقامی بچوں کو تعلیم کے مزید مواقع ملیں گے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ تعلیم معاشی سماجی بہبود کی کنجی ہے۔ انہوں نے والدین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں۔ انہوں نے بتایا کہ قبائلی بچوں کی تعلیم کے لیے ملک بھر میں 700 سے زائد ایکلویہ ماڈل رہائشی اسکول قائم کیے جا رہے ہیں۔ ان اسکولوں میں ملک بھر سے 3.5 لاکھ سے زائد قبائلی طلباء معیاری تعلیم حاصل کر سکیں گے اور معاشرے اور قوم کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں گے۔ نیشنل میڈیکل کمیشن کے پی جی میڈیکل ایجوکیشن بورڈ نے میڈیکل امتحانات کے انعقاد کے لیے رہنما خطوط کا اعلان کیا ہے۔ اعلان کردہ معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کے مطابق میڈیکل کالجز پی جی ایم ای آر کی طرف سے مقرر کردہ رہنما خطوط کو پیش نظر رکھتے ہوئے امتحانات کا انعقاد کریں گے۔ کالجز امتحان کے عمل کا ویڈیو ریکارڈ بھی رکھیں گے اور امتحان کے عمل، کیسز کی تفصیلات کے بشمول طلباء کے مقالات اور ممتحن کے بارے میں تمام متعلقہ ڈیٹا بھی محفوظ رکھیں گے۔ تعلیمی بورڈ نے کہا کہ رہنما خطوط کو فوری طور پر نافذ کیا جائے گا، جس کا مقصد نئے میڈیکل کالجز کی توثیق کے لیے معائنہ اور ان کے پروگراموں کی تجدید کے لیے ایک حصے کے طور پر امتحان کا جائزہ لینا ہے۔ امتحان کے عمل کا کوئی آن لائن یا آف لائن معائنہ نہیں ہوگا اور میڈیکل کالجز اپنے نظام العمل کے مطابق امتحانات کا انعقاد کر سکیں گے۔ کانوں کی وزارت نے نیشنل جیو سائنس ایوارڈز 2023 کے لیے نامزدگیاں طلب کی ہیں۔ یہ انعامات معدنیات کی دریافت و جستجو، اطلاقی ارضیات، کان کنی اور متعلقہ شعبوں میں نمایاں خدمات کے لیے دیے جائیں گے۔ وزارت نے کہا کہ یہ انعامات 3 زمروں پر مشتمل ہوں گے: نیشنل جیو سائنس ایوارڈ فار لائف ٹائم اچیومنٹ، نیشنل جیو سائنس ایوارڈ اور نیشنل ینگ جیو سائنٹسٹ ایوارڈ۔ سالانہ ایوارڈز کا آغاز 1966 میں کیا گیا تھا تاکہ ماہرین ارضیات کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ نامزدگیوں کی وصولی کی آخری تاریخ 30 نومبر ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے 2 NCC کیڈٹس، سینئر انڈر آفیسر قاضی غلام سرور اور جونیئر انڈر آفیسر سعد سرور کو آل انڈیا ٹریکنگ مہم 2023-24 کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ طلباء 20 سے 27 نومبر تک مہاراشٹرا کے کولہاپور میں آل انڈیا ٹریکنگ مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ مانو کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن اور رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد نے NCC کیڈٹس کو اس مہم کے لیے منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونائے کمار سکسینہ نے اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کو عوام کی یونیورسٹی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ یونیورسٹی جامع تعلیم اور فاصلاتی تعلیم کے میدان میں علم اور تعلیمی فضیلت کا ایک مینار ہے۔ یہ اقتصاب مرکوز، لچکدار اور اعلیٰ معیار کی تعلیم بہت کم اخراجات میں فراہم کرتی ہے۔ جناب سکسینہ نے یہ بات اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے 38واں یوم تاسیس کے موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکاء کو خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی پروگراموں کو طلباء کی تربیت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے فروغ پر توجہ دینی چاہیے تاکہ مستقبل میں ملک کے اندر اعلیٰ معیار کی افرادی قوت پیدا ہو سکے۔
انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اگنو کو مصنوعی ذہانت، مشین لرننگ، روبوٹکس اور ورچوئل ریئلٹی جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں میں تعلیم کی فراہمی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ Let us all join hands in this realization, ensuring that education becomes not just a means of acquiring knowledge, but a tool for empowerment, enlightenment, and national progress. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے UGC نیٹ دسمبر 2023 کے سیشن کے لیے امتحان کا نظام العمل جاری کر دیا ہے۔ یہ امتحان 6 دسمبر سے 14 دسمبر 2023 تک ہوگا اور یہ کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ موڈ میں ہوگا۔ توقع ہے کہ CT ایگزام سینٹر سلپ امتحان کی تاریخ سے 10 دن قبل جاری کر دی جائے گی اور 10 جنوری 2024 تک نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے طلبہ NTA یا UGC کے سرکاری ویب سائٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسکول آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کیمبرج یونیورسٹی فی الحال PhD اسکالرشپ کے لیے درخواستیں طلب کر رہی ہے۔ یہ اسکالرشپ اوپن آکسفورڈ کیمبرج AHRC ڈاکٹورل ٹریننگ پارٹنرشپ کی طرف سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ یہ اسکالرشپ اکتوبر 2024 سے شروع ہونے والے تعلیمی سال کے لیے دستیاب ہے۔ اس کے لیے طلبہ 5 دسمبر تک درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے امیدوار مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ صدر جمہوریہ نے میور بھنج میں کیا ایکلویہ ماڈل رہائشی اسکول کا افتتاح۔ میڈیکل امتحانات کے انعقاد کے لیے رہنمایانہ خطوط کا ہوا اعلان، اور مولانا آزاد یونیورسٹی کے طلباء کا قومی ٹریکنگ مہم کے لیے ہوا انتخاب۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔